بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ گزشتہ 36 گھنٹوں میں لاہور زمان پارک میں جو دل خراش نظارے، جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں وہ انتہائی افسوسناک تھے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کے جاتا ہوں 2014 میں، پھر اس پر میں گفتگو کروں گا تاکہ سمجھنے بھی آسانی ہو جائے اور آپ انالیسز خود کرنا کہ یہ واقعی کیا قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، حکومت کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا پھر اس میں ذاتی انا تھی ان کی۔ یہ اس سے اندازہ بخوبی لگ جائے گا آپ لوگوں کو۔ 2014 میں ایک بہت بڑا قومی سانحہ ہوا تھا پشاور میں آرمی پبلک سکول پر، جہاں پر 144 ہمارے معصوم بچے شہید ہوئے تھے۔ دہشت گردوں نے وہاں پہ حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنایا گیا، اور پھر وزیرستان میں ایک بڑا آپریشن کیا گیا تھا، فوجی آپریشن کیا گیا تھا۔ وہاں پر دہشت گردوں کے بہت بڑے ٹھکانے تھے، پھر ان ٹھکانوں کو ملیا میٹ کیا گیا، دہشت گردوں کو مارا گیا، ان کے سر کچلے گئے، اس دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑا گیا۔ اس کے بعد بہت سارے ٹی وی چینلز کے اینکرز وہاں پر گئے، انہوں نے کوریج کی۔ وہ جو مناظر تھے نا وزیرستان کی گلیوں کے، محلوں کے، ان کے گراں جو تھے جن کو ہم گاؤں کہتے ہیں، وہ مناظر تھے، اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا، جو لوگ، یقینی بات ہے وہاں پہ تو ہماری آرمی تھی، عام لوگ تو نہیں تھے، لیکن اس کو دیکھ کے اندازہ یہ لگایا جا سکتا تھا کہ کتنی شدت کی لڑائی لڑی گئی ہے وزیرستان میں، کتنا زبردست وہاں پر رسپونس کرنا پڑا ہے ہماری آرمی کو، پھر جا کے کہیں دہشت گردوں کا سر کچلا گیا۔ وہاں پر بلڈنگز تباہ حال تھی، وہاں پر گلیوں میں ملبہ پڑا ہوا تھا، گھروں کا ملبہ تھا، اس طرح سے تباہ حالی کے مناظر تھے وہاں پر وزیرستان میں۔ تو اس سے یہ اندازہ لگا لیا جاتا تھا کہ یہ کتنی شدت کی لڑائی تھی۔ تو ناظرین، زمان پارک میں بھی جن لوگوں نے وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو لوگ وہاں پر کوریج کر رہے تھے، جو کارکن وہاں پر تھے، جو پولیس والے وہاں پر تھے، اس کے بعد کیمرے کی آنکھ نے جو کچھ دکھایا ہے، وہ دیکھ کر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ لاہور زمان پارک نہیں ہے، بلکہ جیسے کوئی وزیرستان کے مناظر ہیں۔ وہاں پر بھی ہر طرف آپ کو ملبہ نظر آ رہا تھا، اور سینکڑوں کی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے ہیں، اور جو شیل فائر کیے گئے ہیں اپنے لوگوں پر، نہتے لوگوں پر، کارکنوں کے اوپر، وہ شیل بھی ایکسپائر سیل تھے۔ اور ایکسپائر شیل کا نقصان کیا ہے، وہ تو پہلے یہ کیمیائی ہتھیار ہوتے ہیں، آنسو گیس کے شیل جو ہیں، وہ ان کا اٹھنے والا دھواں انسانی آنکھوں کی بینائی چھین لیتا ہے، اس کا سبب بنتا ہے، انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جو ایکسپائر سیل اس کسی پر بھی فائر کیے جاتے ہیں، تو وہ فائر کرنے سے کارکن بھی زخمی ہوئے ہیں، اور پولیس والے خود بھی زخمی ہوئے ہیں، جو اب ان کے کارکنوں پر پی ٹی آئی کے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتنی بے دردی سے وہاں پر گزشتہ 36 گھنٹے آپریشن کیا گیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وزیرستان میں بہت بڑے دہشت گردوں کو مارا گیا تھا، اسی لیے یہاں پر کوئی بہت بڑے دہشت گرد چھپے ہیں، ان کو مارنا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے، اور پوری طاقت سے ریاست وہاں پر اپنا ہی حملہ ور ہوئی ہے، پوری طاقت کا استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ رینجرز کا استعمال کیا گیا ہے۔ پنجاب کے تقریباً 30 سے 35 اضلاع کی پولیس کو وہاں پر بلایا گیا، آر پی اوز دیگر اضلاع کے وہاں پر تھے، ایس ایس پی تھے، ان کی فورس وہاں پر تھی، اور یہاں تک کہ لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں۔ آپ کو یہ میرے پیچھے یہ تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی کہ کیسے ایک پولیس والا ریپیٹر گن اس نے پکڑی ہے، 12 بور کی گن ہے جس میں کارتوس ڈالا جاتا ہے، وہ سیدھا فائر کر رہے خاتون کے اوپر، سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں۔ اور یہ فاروق حبیب نے بھی صبح دکھایا کہ گولیوں کے خول وہاں سے ملے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ سیدھی فائرنگ کی گئی ہے ان کے لوگوں کے اوپر۔ اس طرح سے جبر کیا گیا، ریاستی جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا ہے۔ وہاں پر ڈیوس روڈ، جیل روڈ، دھرمپورہ سے آنے والی سڑک، زمان پارک کے ارد گرد جتنے بھی روڈ تھے وہ سب بند تھے، اور میدان جنگ بنے رہے ہیں، اور اتنے شیل فائر کیے گئے کہ ارد گرد کی جتنی بھی آبادیاں تھیں، رہائشی آبادیاں تھیں، وہ لوگ بیچارے سانس لینے میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بہت سارے لوگ بیمار ہوئے ہیں، ہاسپٹلز گئے، ان کی اتنی حالت غیر ہوئی ان لوگوں کی۔
اور ایک خوفناک بڑا پلان ترتیب دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، اور وہ پلان جو ہے وہ اب تو آپریشن رک گیا ہے ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد۔ لاہور ہائی کورٹ نے صبح 10 بجے تک آپریشن روک دیا ہے، 16 مارچ صبح 10 بجے تک۔ لیکن خوفناک پلان کیا بنایا گیا تھا، وہ پلان کا کچھ بانڈا آپ کے سامنے پھوڑتے ہیں ہم۔ اب ایک نئی مصیبت آنے والی ہے، آپریشن تو رک گیا ہے، ابھی تک 10 مقدمات درج ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں پر۔ اب لاہور میں دہشت گردی کے مقدمات درج ہونے جا رہے ہیں۔ وہ پلان کیا انہوں نے بنایا تھا؟ انہوں نے جان بوجھ کر پولیس والوں نے اپنی موٹر بائک، پولیس وین وہاں پر جا کے کھڑی کی تھی جہاں پر کارکن تھے، جہاں پر پولیس ایک بار پہنچی بھی ہے گیٹ نمبر 1 پر، زمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ کے گیٹ پر۔ انہوں نے ان کے قریب جان بوجھ کر گاڑیاں کھڑی کی ہیں، مال روڈ کے قریب جہاں پر کارکن تھے وہاں پر خالی وین پولیس کی جان بوجھ کر کھڑی کی ہیں تاکہ کارکنوں میں اشتعال آئے اور پھر اس کے بعد ان گاڑیوں کو جلایا جائے، اور ایسا ہوا ہے۔ 2-3 گاڑیوں کو جلایا گیا اور پولیس کا یہی پلان تھا۔ پولیس والے وہاں پر موجود نہیں تھے، جان بوجھ کر وہاں پر گاڑیاں کھڑی کی گئی ہیں تاکہ اس کے بعد ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں۔ تو اب ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تمام فورس کا استعمال کیا گیا۔ گرفتار کیوں کرنا تھا؟ اب ان کی بدنیتی آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر ریاستی رٹ قائم کرنے کا ایشو تھا کہ یا پھر اپنی ذاتی انا کو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے۔ اپنی ذاتی انا کے لیے تمام ملک کی عزت کو جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا گیا ہے، قوم کی عزت کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیشن کورٹ عدالت میں انہوں نے رٹ بھی کر دی تھی، چیلنج کیے تھے یہ ایک جج خاتون کو جو دھمکیاں دی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے، انہوں نے یہ کہا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو قانونی کارروائی کرنی ہے۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے، رٹ قائم کرنے کے لیے، ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے، اس لیے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی ہے، فورس وہاں پر پہنچی ہے۔ یہ تمام منسٹرز ان کے کہہ رہے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھے، اس لیے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ آج عدالت میں بھی انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ تو جناب ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کے گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ یہ 7 اور 8 مارچ کو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، اور جناب رانا ثناءاللہ صاحب نے، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی جب چیف سیکرٹری سمیت مختلف اداروں کو دھمکیاں دی تھی، چیف سیکرٹری کو جان سے مارنے کی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی تھی۔ یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا گجرات کا تھانہ انڈسٹریل ایریا میں۔ اس میں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، پہلے ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، اب پیش نہ ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، اور 28 مارچ کو ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا عدالت نے۔ یہاں پر رٹ کیوں نہیں قائم کی جا رہی؟ یہاں پر ریاست اپنی رٹ کیوں نہیں قائم کر رہی؟ رانا ثناءاللہ کو کیوں گرفتار کرنے کے لیے پولیس اپنا رول پلے نہیں کر رہی؟ ریاست ان کو ہتھ کڑیاں لگا کے کیوں عدالت میں پیش نہیں کر رہی؟ ان کو تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہ تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جلسوں میں تقاریر بھی کر رہے ہیں، اور یہ پورے آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اور پولیس فورس ساری ان کے انڈر ہے، اور پورے آپریشن کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ادھر رٹ جو ہے، ادھر ریاست کی کوئی انسلٹ نہیں ہے، وہاں پر آئین کی کوئی پامالی نہیں ہے، وہاں پر آئین کی کوئی توہین نہیں ہے، وہاں پر قانون کی کوئی توہین نہیں ہے، وہاں پر عدالت کی عزت کا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں پر بھی عدلیہ کی عزت ہے، عدلیہ کے آرڈر ہیں کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن وہاں پر ریاست بالکل خاموش ہے، وہاں پر قانون بالکل خاموش ہے، وہاں پر آئین خاموش ہے، وہاں پر پولیس والے جو قانون پر عمل درآمد کو آ رہے ہیں وہ بالکل خاموش ہے، وہاں پر رینجرز کو نہیں بھیجا جا رہا ان کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر بہت ضروری تھا کیونکہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے۔ تو رانا، یہ دوہرا معیار آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ قانون پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے کہ یا پھر ذاتی انا ان کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اور دوسرا ناظرین، ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو جو عمران خان صاحب نے صدر بنایا پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، بہت بڑی غلطی کی ہے۔ 36 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے،
पूरे पीटीआई के कारकुन सारी रात जिस तरह जमान पार्क में उन्होंने इस रियासती जबर का मुकाबला किया है, शेलिंग का मुकाबला किया, सीधी गोलियां फायर की गई हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, केमिकल मिला पानी उनके ऊपर फेंका गया है, लेकिन वो पूरी रात डटे रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसा जज्बा कौम ने शायद पहले कभी ना देखा हो कि कारकुनों ने किस तरह से आगे बढ़कर पुलिस को रोके रखा और पूरी रात मार खाते रहे वो बेचारे, और कप्तान तक नहीं पहुंचने दिया गया। और जनाब परवेज लाई साहब, उनके बेटे मोनिस लाई साहब, वो कल के मंजर से गायब हैं। वो मजनू है चूरी खाने वाले, वो खून देने वाले मजनू नहीं है। वो इमरान खान के लिए मैदान में आगे नहीं आए, वो जमान पार्क नहीं पहुंचे है। वो अपने घर में बैठ के एक ट्वीट कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि ये मजम्मत कर रहे हैं, मोहसिन नकवी ये कर रहा है, आईजी ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। तो खान साहब आपको इस बात का भी अंदाज़ा लगाना होगा कि आपके जो जेलें हैं, आपके जो जान निसार हैं, आपके के जो साथ पुराने चलने वाले लोग हैं, उनकी भी कदर करें आप। परवेज लाई साहब को आपने ओहदा दे दिया, वो अपनी लालच में आए और वो कभी भी आपके साथ नहीं होंगे। एक तस्वीर आपने देख ली है कि चौधरी साहब कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उनके लिए तो गुमशुदगी का इश्तिहार ही देना पड़ेगा आपको, फिर जाके शायद वो कहीं पर नज़र आए। तो ये जनाब चौधरी परवेज लाई साहब का भी चेहरा आपके सामने रखना था। तो नाज़रीन, ये थी चीज़ें जो आपके सामने रखनी थी, बड़ी अहम चीज़ें थी। और किस तरह पुलिस ने खौफनाक प्लान तरतीब दिया गया है, आप खुद ही गाड़ियों को वहाँ पे खड़ा किया गया ताकि आग लगे, उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किए जाएं। तो नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल रफ़ीक मुग़ल ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।